یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ حضرت محترم، میں آج توبہ کی حقیقت اور توبہ کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ایسا انسان اللہ کو بہت پسند ہے جس کے اندر عاجزی ہو اور توبہ کا اس کے اندر عنصر پایا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے نبی بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہوتا، اس کے ذمہ پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کرنے کی قوت سے پاک ہوتا ہے۔ پروردگار عالم اسے گناہ کی توفیق دیتا ہی نہیں بلکہ گناہ کو اس کے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتا، معصوم ہوتا ہے۔ تو نبی پاک یہ توبہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ امت کو پتہ چلے کہ نبی اکرم کا طریقہ ہے توبہ کرنا۔ اور آج انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں گناہ کر کے اس پہ ڈر جاتا ہوں، اکڑ جاتا ہوں، تو یہ صفت شیطانی ہے۔ انسان کی صفت کیا ہے کہ حضرت آدم جنت سے باہر آئے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کا ایک واقعہ ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک نوجوان، اس وقت چونکہ شراب ممنوع تھی، حرام تھی اور اس کے لیے آیات بینات صادر ہو چکی تھی، اور حضرت خلیفہ ثانی سیدنا عمر ابن خطاب چونکہ رات کے وہ گشت کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ نوجوان شراب لیے جا رہا ہے۔ جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے نگاہ ڈالی تو وہ نوجوان چھیم گیا، ڈر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر نے پوچھا تیری یہ بغل میں کیا ہے، تو اس کے پاس شراب تھی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور رب سے کہا پروردگار عالم آج مجھے اس گناہ سے، اس جگہ سے بچا، اور پروردگار عالم یہ جو میں گناہ کرتا ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اتنے الفاظ اس نے دل میں کہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے پھر پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سیب کا سرکہ ہے، حتیٰ کہ بوتل کے اندر شراب تھی۔ اب جب یہ بات کہی تو حضرت عمر بن خطاب نے اس کے قریب جا کے اسے کہا یہ بوتل کو کھولو۔ آپ نے اپنی ہتھیلی پہ ڈال کے اس کو یوں اپنی فنگر سے لگا کے اپنی زبان پہ لگایا تو واقعی سیب کا سرکہ بن چکا تھا۔ تو حضرت عمر چونکہ آپ کوئی عام شخصیت تو نہیں، آپ وہ شخصیت ہے کہ مسجد نبی پہ ممبر پہ بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ نے یوں اشارہ کیا یا ساریۃ الجبل۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ 300 کلومیٹر کے طور پہ آپ کا جنرل گیا ہوا ہے، آپ نے اس کی ادھر کمانڈ کیا، آپ نے کہا ادھر پہاڑ کی اور کی طرف سے آ۔ تو آپ کہتے ہیں جہاں پہ اتنی دور دیکھنے والا خلیفہ ہو، نبی پاک کی مراد ہو، وہ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اس کی بوتل میں کیا ہے؟ آپ نے کہا پروردگار عالم یہ تو مجھے بتا، یہ سرکہ تو نہیں تھا، یہ شراب تھی، مگر ایک لمحے میں وہ شراب سرکہ کیسے بن گئی؟ رب نے کہا عمر اگر یہ بندے نے توبہ کا جب میری بارگاہ میں رجوع کی، اگر یہ کہتا مالک یہ شہد بنا دے تو میں اس کو شہد کر دیتا، چونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو میں دروازہ رحمت کھول دیتا ہوں۔ آج ہمیں اس دور عصر حاضر میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کا بہترین ذریعہ پروردگار عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنی زبان پہ جاری رکھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کی طرف آئیں۔ اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اس کا کیا ہے؟ تو ان لوگوں کی میری پیغام ہے رب کائنات کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد پھر توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اپنے فضل اور اپنے کرم سے دیکھتا ہے، اور رب اپنے بندے سے یہ امید رکھتا ہے کہ جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں ہو اور وہ بندہ سامان اس کے اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہو اور وہ بندہ وہ صحرا میں جا رہا ہو، تو یا رسول خدا فرمایا جاتے جاتے اس کے رستے میں وہ سامان گم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد اس سے عرصہ گزر جائے، ایک دن گزر جائے، وہ بندے کو اب ہو کہ مجھے صحرا میں نہ پانی ہے نہ خوراک ہے تو میرے لیے بس موت ہے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے انتظار کر رہا ہو، تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لمحات کے بعد اسے وہ سامان اونٹ مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بہت خوشی ہوگی، اسے دوبارہ زندگی کی ایک توقع مل گئی۔ تو آقا نے کہا جس طرح وہ صحرا میں اس مسافر کو اونٹ واپس ملے تو خوشی ہوتی ہے، اس سے کئی گنا جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو میرے اللہ کو اپنے بندے پہ خوشی آتی ہے، اپنے بندے سے محبت آتی ہے۔ تو آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، یہ ایام ملے ہیں، پورا عشرہ ملا ہے، اس کے عشرے کا نام ہی مغفرت ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کیجیے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں۔ یہ بے موسمی بارشوں کا ہو جانا، یہ دنیا کائنات کے لیے کبھی زلزلوں کا آ جانا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہمیں رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جزاک اللہ۔